علی جناب علامہ قاری سخاوت حسین صاحب خطیب ملت جعفریہ آپ کے سامنے فضائل المصاحب محمد وآل محمد بیان فرمانے جا رہے ہیں۔ تمام حضرات جلدی جلدی اندر تشریف لے آئے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ خدا کا تذکرہ در اصل پیغمبر کی باتیں ہیں، علی فاطمہ شبیر و شبر کی باتیں ہیں۔ جس کو اسلام کہتے ہیں وہ ان کے روز مرہ ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں وہ ان کے گھر کی باتیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ صلوات پر بواد گلاب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھیے گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہ حافظی و محمد امامی و علی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حصاری وحصار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائم قصہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں پچھلے سال آیا تھا، آپ کو علم ہے کہ میں ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سیالکوٹ سے کروں اور دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں۔ میری پچھلے سال کی مجلس جو میں نے پڑھی تھی اس کا موضوع یہ تھا کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ذرا تھوڑے آگے آ جاؤ یار، تاکہ ماحول ذرا صحیح، مہربانی ہے تھوڑے آگے آ جاؤ۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اور پھر آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور موضوع سے میں نے باہر نہیں جانا۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ سمجھا رہی بھائی؟ متعصب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر مجلس سن گیا کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ کو سمجھائی بھائی؟ لو پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل۔ بول ہوں ذرا پارہ نمبر کیا ہے؟ سورہ، ذرا پھر اونچی بول، پارہ نمبر کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ تو پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی ہے اسرائیل ہے۔ سن قرآن، اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بے امامہم۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دے چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ بھائی کو سمجھ آئی میری بات کی؟ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ پھر بولوں ذرا، امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا۔ تو جیسے بندے کا امام ہی چول ہوگا، جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا نا۔ امام اچھا ہوگا، صلوات پڑھو بآواز بلند۔
گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ پچھلے بندے کی ریکویسٹ سے اگے آ جاؤ یار. اچھا صلوات پڑھو بابا دے بلند. اجے میں مجلس شروع نہیں کی, سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجلس میں شروع کر رہا ہوں, سمجھ آئی؟ میں دیکھ رہا ہوں ماحول تمہارا چیک کر رہا ہوں. جب تک ماحول میرے ناپسند کا بنا میں مجلس نہیں پڑھوں گا, سمجھ آئی؟ صلوات پڑھو بابا دے بلند. کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا بولو بھائی؟ کس کے؟ جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا, جس کا امام برا ہوگا اس کا انجام بھی برا ہوگا. امام کی وجہ سے نجات ہوگی, امام کی وجہ سے صدا ہوگی. سمجھ آئی میری بات کی؟ آج ان سے میں چھال مار کے آیا ہوں نا, شیعہ ہوا ہوں. آج ان سے میں نکل کے شیعہ ہوا ہوں. اللہ تو کہتا نا امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ان سے میں نکل کے شیعہ ہوا, یہ نہیں مانتا امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, نہیں, یہ کہتے ہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کس کے ساتھ؟ ان ڈرنا نہیں بالکل, بولو بھائی کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا ہے کہ میرا بھائی کیوں کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ آج تک تم نے سوچا ہے؟ جب سے مجلس سنتے ہو جب تک سنتے رہو گے. اگر ایسا جملہ کسی نے کہا ہو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا, میں مجلس پڑھنی بند کر دوں گا. اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر کنجوسی کی تو پھر مولا حسین تم سے خود پوچھے گا. سمجھائی بھائی؟ پھر میرا قصور تو کوئی نہیں نا. میں نے دعویٰ کیا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ جب سے مجلس سنتے ہو جب تک سنتے رہو گے. اگر ایسا جملہ کسی نے کہا ہو تو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا, بالکل لحاظ نہ کرنا, میں مجلس پڑھنی بند کر دوں گا. اگر نہ کہا ہوا ہوگا صلوات پڑھو بابا دے بلند. پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلند. میری سمجھ آ رہی بات کی؟ کبھی سوچا تم نے کہ کیوں میرا بھائی کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اللہ کہتا نہیں, ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرا بھائی کہتا ہے نہیں, ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا ہے کیوں کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اصل میں میرے بھائی کی مجبوری ہے. میرے بھائی کے پاس بندہ تو میرے امام کے مقابلہ میں کوئی ملتا نہیں, جہاں بھی لے کے آتا ہے ماں ہی لے کے آتا ہے. بھائی سمجھ آئی؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, میرا بھائی کہتا ہے نہیں, ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اصل میں یہ جو کہتا ہے نا ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کے دل میں علی کا بغض ہے. یہ اس بغض کی وجہ سے کہتا ہے. تو یہاں پھر اس کے علم کی کمی ہے, اس نے قرآن نہیں پڑھا. اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو اللہ 17ویں پارے میں سورہ حج میں فرماتا ہے, اس کو دعوت فکر دے کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں جو کہتا ہے نا ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کو دعوت فکر دے کے جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ سورہ حج میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ماں, قیامت کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. ان کو سمجھ آئیے؟ قیامت کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. بول بھائی بچے کو. اب ایمان سے شیعہ سنی دوستو بتاؤں نا, جب ماں کو بچے کا ہی پتہ نہیں, بچے کو ماں کا علم نہیں, تو پھر ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ کو سمجھ آ رہی نا؟ پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ ماں کے ساتھ نہیں, کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ بولو کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. اچھا چلو میں ایک سینکڑے کے لیے تمہاری بات ہی مان لیتا ہوں. تم کہتے ہو نا ہر بندہ حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا. چلو پھر تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ, بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ بس سمجھے, اب تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ, تو پھر مجھے بتا ہاں تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ اس نے بھی تو اٹھنا یا نہیں اٹھنا؟ اٹھنا نا, تو بتا ہاں پھر تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ اب جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی اور پھر بھی وہ ضد پہ اڑا ہے اور کہتا ہے قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا, ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس بندے کو دعوت فکر دے کے جملہ کہہ رہا ہوں. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, قاری صحاوت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کے امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ تم کہتے ہو نا حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ہر بندہ
بندے کی ماں ہی نہ ہو۔ کو سمجھ آئی بھائی؟ اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، جس بندے کی ماں ہی نہ ہو، اب بتا ہوں وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو ضرور اٹھے گا، تیرا ڈیڈی نہیں اٹھے گا۔ اس ڈیڈی کیا پتہ ہے؟ اس ڈیڈی کا نام ہے حضرت آدم۔ اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا، بتا ہاں آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ بتا نا آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ کوئی آدم کی ماں؟ اچھا چلو آدم کو چھوڑتا، ہماری سب سے پہلی امی ہے جناب حوا، چل پہلی امی کی اماں کا نام بتا دے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا تو نہ ڈیڈی اٹھے گا نہ ممی اٹھے گی۔ کو سمجھے؟ نہ ڈیڈی کی کو ماں ہے نہ امی کی کو ماں ہے۔ سمجھائی بھائی؟ یہاں ایک مولوی عجیب چلاکی کرتا ہے، اور تیری چلاکی وہاں ختم کر دوں گا، تیری چلاکی وہاں چلے گی جہاں قاری سخاوت نہ ہو، وہاں تو ڈنڈی مار لے گا۔ سمجھائی بھائی؟ یہاں ایک عجیب چلاکی کرتا ہے، یہ کہتا ہے یہ ہماری اماں حوا ہے نا، جو اماں حوا یہ ہمارے ابے کی پسلی سے نکلی ہے۔ یہ مولوی کی چلاکی ہے۔ کہاں سے نکلی ہے؟ ابے کی، پھر بولو ذرا، ابے کی پسلی سے نکلی ہے۔ ایمان سے بتاؤ شیعہ سنی دوستو، جو چیز پسلی سے نکلے وہ وجود کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ اگر اماں نکلی ہے نا ابے کی پسلی سے، پھر تو اماں اور ابے کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر اماں نکلی ہے نا ابے کی پسلی سے، پھر امے اور ابے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھائی بھائی؟ اماں پسلی سے نہیں نکلی، جس مٹی سے ابا بنا ہے اسی مٹی سے اماں بنی ہے۔ صلوات پڑھو ہم بآواز بلند۔ تو سمجھائی بھائی؟ تو پھر ثابت ہو گیا نا، اگر ماں کے ساتھ کوئی اٹھے گا تو نہ آدم اٹھے گا نہ جناب حوا اٹھے گی، کیونکہ نہ آدم کی ماں ہے نہ جناب حوا کی ماں ہے۔ تو پھر تجھے ماننا پڑے گا، انہوں نے بھی تو اٹھنا ہے نا۔ تو ثابت ہو گیا ماں کے ساتھ نہیں اٹھے گا، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس کا امام برا ہوگا اس کا انجام برا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مولوی چلاکی کرے، کہے یہ جو لفظ امام آیا نا عربی میں قرآن میں، اس کا معنی ہی نبی ہے۔ میری ان علمی بحث ہے نا، میرا ساتھ دینا ہے۔ کبھی بھی لوگ شیعوں کو کافر نہ کہتے۔ اگر کوئی ذمہ دار بندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے بتاتا شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کس کو ہے۔ جب کسی نے پوچھا شیعہ کون ہوتا ہے، تم نے کہا تم نے بندہ وہ آگے کھڑا کیا جس نے کہا دل دل ہے کہ گل گل ہے کہ بل بل ہے۔ سمجھے؟ ہاں دیکھتے ہیں قرآن سے، دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ مولوی چلاکی کر کے کہے کہ یہ جو لفظ امام آیا ہے اس کا معنی ہی نبی ہے، ہو سکتا نہ کرے تو کر صحیح میرے سامنے امام کا معنی نبی۔ اگر تم امام کا معنی نبی کرو گے میں قرآن سے دو آیتیں پڑھوں گا، سمجھائی میری بات کی؟ کر صحیح نبی نکلا ہے لفظ نبا سے۔ نبا عربی میں کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ امام کا معنی ہادی، امام کا معنی رہبر، امام کا معنی پیشوا۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نبی اور ہے امام، پھر بولو بھائی امام نبی اور ہے امام، لیکن پھر بھی تو ضد پہ رہا تو کر صحیح میرے سامنے امام کا معنی نبی۔ اگر تم امام کا معنی نبی کرو گے تو میں قرآن سے ایسی دو آیتیں پڑھوں گا کہ جس سے تو درکدار تیری ماں بھی نہیں نکل سکے گی۔ سمجھ آئی نا؟ کر صحیح میرے سامنے امام کا معنی نبی۔ تو میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے امام ہے دو قسموں کے۔ بولو کتنی قسموں کے؟ پھر بولو کتنی؟ اللہ فرماتا ہے ائمۃ یدعون الی النار، کہ کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اب کھا کے نا جملہ، کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ائمۃ یہدون بامرنا، کچھ امام ایسے ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ ہیں وہ بھی امام، ہیں یہ بھی امام۔ سمجھا رہی نہیں میری بات کی؟
تو کر صحیح امام کا معنی نبی. اگر امام کا معنی نبی کرے گا تو پھر وہ نبی نعوذ باللہ ثابت کرنا پڑے گا جو جہنم کی طرف بلائے. سمجھے؟ ہے کوئی ایسا نبی؟ نہیں نا. نبی سارے ہی جنت کی طرف بلاتے ہیں, کوئی نبی جہنم کی طرف نہیں بلاتا. سمجھ آ رہی میری بات کی بھائی؟ امام کتنی قسموں کے ہیں؟ 2. موضوع ہے امام کیسا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ تقریر کا موضوع ہے امام کیسا ہونا چاہیے. حضرات قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا گناہ گار امام ہے یا امام معصوم ہوتا ہے؟ کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے؟ کیا امام تم سے ہوتا ہے یا امام جزو رسول ہوتا ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا تم سے امام ہوتا ہے یا امام جزو رسول ہوتا ہے؟ کیا امام تم خود بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ لو میں نے 14 آیتیں پڑھنی ہیں, بولو کتنی؟ اگر وقت ملا تو پھر بولو کتنی آیتیں پڑھنی ہیں؟ پھر بولو کتنی؟ اگر آپ کو ان 14 آیتوں کا ترجمہ تمہارے ذہن میں آ گیا تو زندگی بھر یہ نہ بولے گا کہ امام کیسا ہونا چاہیے. سمجھے بھائی؟ سمجھنا آپ نے. آؤ شیعہ سنی دوستوں, نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے, نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں. ویسے ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہیں, تم نے کبھی نہیں کہا. کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں. ان میں اگر کوئی فرق ہے تو قبلہ صاحب فرق صرف نقطوں کا ہے, وہ میں نے نہیں ڈالا, نہ میں مٹا سکتا ہوں. کیوں؟ شیعہ سنی میں صرف نقطوں کا فرق ہے. نہیں سمجھ آئی تو اس کپڑے پہ لفظ شیعہ لکھ کے دیکھ لو. جب لفظ شیعہ لکھو گے تو اس کے 5 نقطے آئیں گے. سمجھے؟ لفظ شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے. اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے. سمجھے؟ بات صرف نقطوں کی ہے. دونوں بھائی ہیں. سمجھ آئی نا؟ آج دونوں بھائی قرآن سے پڑھتے ہیں. اور شیعہ سنی دوستو, موضوع ہے امام کیسا ہونا چاہیے. صلوات پڑھو بآواز بلند. بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی اللہ قرآن میں کہے نا اطاعت کرو وہ ہوگا امام. کو سمجھ آئی بھائی؟ جس کی اللہ کہے تابع داری کرو وہ ہوگا امام. جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے نہ وہ امام ہے, نہ وہ ہادی ہے, نہ وہ وسیع ہے, نہ وہ خلیفہ ہے. سمجھ آ رہی نا؟ اب جس کی اللہ کہے اطاعت کرو وہ ہوگا امام. جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے نہ وہ ہادی ہے, نہ وہ رہبر ہے, نہ وہ پیشوا ہے, نہ وہ امام ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو پہلی آیت میں پڑھنے لگو سورۃ الدہر سے. بولو سورہ, ہم بول ذرا سورہ. سن قرآن. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. اللہ فرماتا ہے خبردار, جس بندے نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا. جس بندے نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے, اللہ فرماتا ہے گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا, گناہ گار کو ہادی نہ بنا لینا, گناہ گار کا مرید نہ ہو جانا, گناہ گار کو پیشوا نہ بنا لینا. پتہ چلا گناہ گار امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. توجہ رکھے گا میرے بھائیوں. پہلی آیت پڑھی ہے میں نے سورۃ الدہر سے, اب دوسری آیت پڑھنے لگا سورۃ جاسیہ سے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے خبردار, جس کے پاس علم نہیں وہ امام نہیں. جس کے پاس علم نہیں وہ امام. اللہ فرماتا ہے جاہل کی تابعداری نہ کرنا, جاہل کا مرید نہ ہو جانا, جاہل کو پیشوا نہ بنا لینا, جاہل کو امام نہ مان لینا. کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 2. پہلی پڑھی ہے گناہ گار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے. تیسری آیت پڑھوں, تیسری آیت پڑھنے کو سورہ قلم سے. اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. خبردار, جس بندے نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا. جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا, جھوٹے کا مرید نہ ہو جانا, جھوٹے کو پیشوا نہ بنا لینا, جھوٹے کو امام نہ مان لینا. کتنی آتی ہوئی ہے؟ 3. اللہ فرماتا ہے جھوٹا امام نہیں ہوتا. تو پھر پتہ چل گیا امام کاذبین سے نہیں ہوتا, امام صادقین سے ہوتا ہے. سمجھے؟ امام کاذبین سے نہیں ہوتا, امام صادقین سے ہوتا ہے. کتنی آتی ہوئی ہیں؟
بولو 4 نہیں کہنا 3. سمجھ آئی نا. اگے ساڑھے دوا میں آدھے شیاں دی بکری کھا گئی 40 پارے سے 10 بکری کھا گئی. بکری بھی اپنی ہے. سلوات پڑھو بابا بلند. بولو کتنی آتی ہوئی ہیں؟ بول شاباش کتنی؟ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے, چوتھی آیت پڑھوں جو جس پاٹھی سے پاٹھی بندہ بھی والا کتنا بھی کنزین بندہ ہوا اس کو بھی پتہ چل جائے گا امام کیسا ہونا چاہیے. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے, چوتھی آیت پڑھوں سورۃ بقرہ سے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان. اللہ فرماتا ہے خبردار جس پر شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا. جس پر شیطان کا اثر ہو وہ امام. ذرا اونچی بول رہا کہ امام. جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام. جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام. اب ہم پوچھیں گے تو اس نے پوچھنا رکھ ان مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ اور پوچھنا یہ شیطان کا اثر ہوا کس پہ تھا. اللہ جو کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام. بولو امام. پوچھ تو سنا پہلے تو پوچھے گا کسے؟ اسے جمعرات والے مولوی سے. ہاں اس کو تو پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں. تو سمجھا رہی نا. لوگوں کا کہنا ہے اس مولوی کو نکالو یہ داڑھی ساڑھے ورگی ہے وچوں شیعہ ہے. ہوں بولو ہاں وچوں. پھر بولو وچوں. میں تو خود دعا کرنا کوئی وچوں شیعہ ہوئے. کوئی پوچھنا یہ شیطان کا اثر ہوا کس پہ تھا. سمجھائی نا. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام. ہوں بولو بھائی امام. جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں نہ ہوتا. نہیں تو پھر میں بتاتا ہوں. بتاؤں کہ شیطان کا اثر ہوا کس پہ تھا. بتاؤں. لو قرآن سے پڑھ کے بتانے لگو. سورۃ آل عمران ہے 4 پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے. کیمرے والے میری ریکویسٹ ہے کہ انہوں میرے اتنے نہیں کھلارنا. یہ میرے تے نازل نہیں ہوا. سمجھائی. سلوات پڑھو بابا بلند. تو سمجھائی بھائی. اللہ کہتا ہر اس بندے پہ شیطان کا اثر ہوا ہے جو محمد کو چھوڑ کر میدان میں بھاگا. میدان سے میں نے ایک مجلس میں پڑھتے کہا تھا کہ اس قوم کو جس قوم کو عالم لوہار کی سمجھ نہیں آئی اس قوم کو قرآن کی سمجھ کیسے آئے گا. کہتے نہیں کوئی بات ہی نہیں تھا. یہ شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. شیعوں کے ذاکروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. میں افسوس سے کہتا ہوں نا کہ جس قوم کو عالم لوہار کی سمجھ نہیں آئی اسے قرآن کی سمجھ کیسے آئے گی. آپ نے دیکھا نا عالم لوہار کے گیت گاتا تھا. واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں. کسے میری گل ہے ذرا بولے ذرا بھی گل ہے. خدا کی قسم وزیر آباد کے چوک میں کیسٹ لگی تھی. عالم لوہار گا رہا تھا جو گا رہا تھا. 2-3 مولوی میں ان کی داڑھی بھی لمبی میری بھی لمبی. اب لمبی داڑھی دیکھ کے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے. اب کیسٹ چل رہی تھی. عالم لوہار گا رہا تھا واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں. وہ 2-3 مولوی میری داڑھی لمبی دیکھ کے اپنا سمجھ کے قریب آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے صوفی جی. میں کہا جی ہاں جی. یہ عالم لوہار کیا کہتا ہے. میں نے کہا قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے. یہ قرآن کی آیت کا کہتا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کہاں عالم لوہار کہاں قرآن کی آیت. میں نے کہا مولوی اگر تجھے ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ آ گیا نا تو یہ بھی پڑھنا چھوڑ دے گا. شیعہ سنی دوست بیٹھے کروں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. کیوں کہ بلا اجازت ہے کروں. لو ترجمہ پوری ذمہ داری سے کرنا ہوگا. ولا حول ولا قوت نہیں ہے میرے ارد گرد کوئی قوت الا مگر ہے اللہ نہیں. اگر ہوتا نا اللہ تو ڈائریکٹ ہوتا ولا حول ولا قوت الا اللہ. اب کھا کے جملہ نہیں سمجھا رہی. یہاں الا اللہ نہیں یہاں ہے الا باللہ. با کے عربی میں 10 معنی ہیں. با للمصاحب با للاستعانت
با للقسم کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ با مدد کے معنی دیتا ہے، با ساتھ کے معنی دیتا ہے، با مدد کے معنی دیتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے میرے ارد گرد کی قوت الا مگر ہے کون؟ باللہ، وہ جو اللہ کے ساتھ ہے۔ توجہ رکھیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے میرے ارد گرد کی قوت مگر ہے کون؟ باللہ، وہ جو اللہ کے ساتھ ہے۔ اب جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ تو اللہ خود کہتا ہے وہ والعلی العظیم، ارے وہ وہی ہے جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ کوئی سمجھ آئی بھائی؟ یہ بات کئی عالم لوہار نے ہے کہ واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، یہ بات کرنے والے کی اور ذات ہے، کہتے ہیں کس آیت کا ترجمہ ہے؟ میں نے کہا سن قرآن، چوتھا پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو پیچھے سے آوازیں مارتا تھا۔ تم آگے بھاگ کے جا رہے تھے، میرے نبی کو پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اب اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ بندہ امام، ان بہت ذرا کہ امام آؤ ہاں پتہ کہتے ہیں شیطان کا اثر ہوا کس پہ تھا۔ یہ مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا، نام اس وقت تھا، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اپنے عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت کو پڑھ لیجیے، 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، 100 کتاب کا مصنف ہے اور اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے مدارج النبوت۔ وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب بھاگنے والے نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی اتنا بھاگا کہ مدینے سے بھی آگے، جب خطرہ ٹل گیا جنگ بند ہو گئی، وہ سارے بھاگے ہوئے واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام کو ایک صف میں کھڑے کر لیا اور کھڑے کر کے قبلہ صاحب نبی نے ہر کسی سے پوچھنا شروع کیا بتاؤ او بھاگنے والے کیوں بھائی بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ کیوں بھائی چھوٹے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا۔ اب رسول نے فرمایا بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ تو جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، خدا کہتا ہے نا جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں ہوتا۔ اب رسول پوچھ رہے ہو بھاگنے والے بتاؤ تجھے کس چیز نے بھگایا تھا؟ تو بھاگنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ توجہ رکھیے، یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ نبی پوچھا کیا آواز دی تھی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی قد قتل المحمد، محمد قتل ہو گیا۔ جب ہم نے اس آواز کو سنا تو ہم نے سوچا جب محمد زندہ نہیں رہا تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میدان سے بھاگ جاؤ۔ یا رسول اللہ ہم بھاگ گئے۔ رسول پوچھتے کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی، شیطان نے آواز دی تھی۔ اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے۔ یہ جملہ جو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے، وہ لکھتا ہے جب نبی کے بھاگنے والوں نے نبی کے سامنے اقرار کیا نا یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی قد قتل محمد کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے اس آیت کو سنا تو ہم نے سوچا جب محمد زندہ نہیں رہا تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم میدان سے بھاگ گئے۔ قریب میرے مولا حیدر کرار کھڑے تھے، رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا یا علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا۔ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، ارے علی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے۔ ہم علی ان کا ذکر کرتے ہیں جس علی کا محمد کا خون ملتا ہے۔ تو سمجھ آئی بھائی؟ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 4۔ پہلی آیت پڑھی ہے گنہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں۔ 5ویں آیت پڑھوں، 15واں پارہ ہے سورہ کاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ فرماتا ہے خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں ہوگا۔
سمجھے؟ اللہ کہتے ہیں غافل کی عطایت نہ کرنا. قبلہ صاحب دونوں اپنے قبلوں کو دعوت فکر دے کے آیت پڑھنے لگا ہوں اور پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج سے یہ آیت پڑھنے لگا ہوں. اگر تم مجھے اس آیت کا جواب دے دو ہم مذہب چھوڑ دیں گے, گھوڑا نکالنا بند کر دیں گے, اگر تم جواب دے جاؤ. اور چھٹی آیت میں نے ایسی دعوت فکر دے کے پڑھنی ہے جس بندے کو ابھی تک نہیں پتہ چلا امام کیسا ہونا چاہیے, اس کو دعوت فکر دے کے آیت پڑھا ہوں. پہلی آیت پڑھی ہے گنہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے, چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے, پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے. جو چھٹا پارہ ہے سورۃ آل مائدہ ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم, ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القطع. سن اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نہیں. جو پہلے گمراہ, وہ جو پہلے گمراہ, اب پوچھیں یہ پہلے گمراہ کون رہے تھے؟ پوچھو نا. اب ہم نے مسئلہ تو حل کرنا ہے, یہ پہلے گمراہ کون رہے تھے؟ 1400 سال کا مسئلہ ایک سینکڑ میں حل کر دوں, ایک سینکڑ میں حل کر دوں 1400 سال کا مسئلہ. تو پورا ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ جملہ سمجھنا. اللہ کہتا ہے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان کی تابعداری نہ کرنا, ان کا مرید نہ ہو جانا, ان کو پیشوا نہ بنا لینا, ان کو امام نہ بنا لینا. کن کو؟ جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں. تو ایک سینکڑے میں مسئلہ حل کرنے لگے. پہلے گمراہ پتہ کون رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں. میں لو لکھو یہ لفظ رضی اللہ, یہ لفظ رضی اللہ گمراہ رہنے کا سرٹیفکیٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ان پہ راضی ہو گیا. اللہ راضی, پہلے ناراض تھا کیونکہ یہ گمراہ تھے. اب جس بندے نے محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا, صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور بیعت پہ مر گیا, اس بندے پہ اللہ راضی. اب پھر تیری سمجھ میں نہیں آ رہا. اب خدا یہ کہہ رہا ہے نا, ارے جو رضی اللہ, جو رضی اللہ وہ امام نہیں. اب میں کیسے سمجھاؤں اس قوم کو کہ جو رضی اللہ ہے وہ امام نہیں. ارے نہیں سمجھ تو سن لے. ارے امام رضی اللہ ہوتا ہی نہیں, رضی اللہ امام ہوتا ہی نہیں. امام ہوتا ہی وہ ہے جو علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے. تو سمجھائی بھی کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 6. تو میں سپیڈ نہ لیتے پڑھنے لگا, مجھے پتا ٹائم اور ختم ہو رہا ہے. سمجھ یہ کیسٹ والا تو میں مولوی نہیں. ہوں 15-20 سال میں دیوبند چ کدار کے پھر آیا. تو سمجھائی صلوات پڑھو بوادے بلند. ہوں میرا ساتھ دینا, میں آتے سپیڈ سے پڑھنے لگا. سمجھ آئی بھائی؟ 6 آتی ہوئی ہیں نا. 7ویں آیت پڑھتا ہوں سورہ اعراف سے. اللہ فرماتا ہے ولا تتبع سبیل المفترین, خبردار فسادی امام نہیں ہوتا. فسادی امام بولتا ہے, فسادی امام. 8ویں آیت پڑھوں تو 8ویں آیت پڑھنے کو سورۃ یاسین سے. اللہ فرماتا ہے ہر بندہ امام نہیں ہوتا. کون امام ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. بولو ہر چیز کا, بولو ہاں ہر چیز کا. امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا. یہ کس سورت کی میں نے آیت پڑھی ہے؟ شاباش. کس کی؟ اب اس قوم کو یاسین کی سمجھ کیسے آئے گی جس قوم نے یاسین یا تے بندے مارنے واسطے یاد کی تھی یا جن کڈن واسطے یاد کی تھی. تو سمجھ آئی نا. زیادہ تو تم کما واسطے یاد کی جاتی ہے نا, یا بندے مارنے واسطے یا جن کڈنے بھی میں جاننا. یہ اللہ کا کرم ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آ رہی نا سمجھ؟ پھر کیا وجہ ہے؟ تم نے دیکھا نہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے پر وقت نظر تاری ہو 2-3 دن لگ جائے, نہ بابا اگے ہوئے نہ بابا پیچھے ہوئے, پھر گھر والے بھی تنگ پی جاتے ہیں. یہ نہ اگا جانا ہے نہ پیچھا ہوں. کول پھر بڈھی جی ایک مائی کھلوتی ہوں کھلاری ہوں. وہ کہتی ہے ایسے نہیں تمہاری جان چھوٹنی. کیسے؟ اسے یاسین سناؤ. کیوں؟ تاکہ یہ مر جائے. آپ دیکھا نا بھائی کیوں یاسین سناتے ہو؟ اتنی جو قرآن کی اور صورتیں ہیں وہ سنا لو. بقرہ سنا لو, آل عمران سنا لو, شورا سنا لو, کاف سنا لو, مزمل سنا لو, مدثر سناؤ.
کیا یہ بندے نہیں مارتی؟ ان میں پاور نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں قاری صاحب تمہیں نہیں پتا، ہم یاسین اس لیے سناتے ہیں کہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ بولا قرآن کا، میں کہتا ہوں چلو تمہاری بات ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا، تم نے ڈرنا نہیں بھائی، ڈر تو نہیں دے؟ کن سے ڈرتے ہیں؟ مولویوں سے۔ تو میں کسی اور مولوی کی ضمانت نہیں دیتا، یہ کیسر ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا، لے جاؤ اس کیسر کو، ان مولویوں کو مسجد میں لگا کے سنا لو، مسجد میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ، اگر حجرے میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ، سناؤ صحیح، میں کسی اور مولوی کی ضمانت نہیں دیتا، لکھ لو جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے۔ ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ سمجھائی بھائی؟ چلو تمہاری بات ہم سینکڑ کے لیے مان لیتے کہ تم کہتے ہو یاسین قرآن کا دل ہے، ہم مان لیتے۔ جب نبی نے فرمایا نا، اگر حدیث یہاں رک جاتی نا یاسین پہ، ہم مان لیتے یاسین قرآن کا دل ہے۔ جب نبی نے فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے، اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو یاسین کا دل کون ہے؟ سمجھ آئی؟ یاسین کا دل ہے، نبی نے فرمایا یاسین کا دل ہے سورہ فاتحہ۔ اب صحابہ نے کہا پھر فاتحہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا فاتحہ کا دل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا صرف بسم اللہ۔ اب صحابہ نے کہا بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بائے بسم اللہ۔ صحابہ نے کہا بائے بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا با کے نیچے والا نقطہ۔ اب کھا گئے ہو نا جملہ؟ بولو ہاں، با کے نیچے والا نقطہ۔ جب صحابہ نے کہا پھر وہ نقطہ کون ہے؟ اب رسول فرماتے ہیں انتظروا، ذرا انتظار کرو۔ اب صحابہ کرام سوچنے کہ پتہ نہیں اتنا کچھ نبی نے بتا دیا، نقطے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں انتظار کرو۔ نقطے سے پتہ چلتا بندہ مجرم ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نقطے پہ آپ رسول روکے فرماتے ہیں انتظر، ذرا انتظار کرو۔ جب کہا نا انتظار کرو، لکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، سامنے سے میرے مولا حیدر کرار آئے۔ ادھر میرے مولا علی کا آنا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا صحابہ آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو، پوچھو اب کیا پوچھتے ہو؟ اب صحابہ کرام نے خود کہا یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا ہے نا یاسین قرآن کا دل ہے، یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا دل بائے بسم اللہ ہے، بائے بسم اللہ کا دل با کے نیچے والا نقطہ ہے۔ تو یا رسول اللہ ذرا یہ بھی بتاؤ وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہا نا نقطہ کون ہے، رسول نے سیدھا جناب علی کی طرف اشارہ کیا کر کے فرماتے ہیں او میرے صحابی یہ جو میرا بھائی علی ہے یہ بائے بسم اللہ کے نیچے والا نقطہ ہے، نقطہ ہے، نقطہ ہے۔ سنو دنیا والو، اسی لیے تو میرے مولا حیدر کرار نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں علی کو پہچان لو کہ میں علی وہ علی ہوں، اگر سمجھ جاؤں تو ایک نقطہ ہوتا ہے، بکھر جاؤں تو پورا قرآن ہوتا ہے۔ میں علی کو پہچان لو، میں علی وہ علی ہوں، اگر سمٹ جاؤں تو ایک نقطہ ہوتا ہے، بکھر جاؤں تو پورا قرآن ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ یہ جو بکھرا ہوا نور بس صورت آیات میرے بدن کی شکل میں آتا تو ایک ولی آتا، علی حرف میں آتے تو قرآن ہوتے، قرآن شکل میں آتا تو میرا مولا علی آتا۔ تو بھئی آخری آیت پڑھ کے میں ممبر چھوڑا، میری طرف دیکھنا ہے۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہے وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نے، ساتویں پڑھی ہے جو فسادی ہے وہ امام نے، آٹھویں پڑھی ہے جس کا سینہ خالی ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اب آیت پڑھ کے میں ممبر چھوڑا ہوں۔ ہاں اس سے جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، جتنے آئے بلال نکالے ہیں، گناہگار امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جاہل امام نہیں، جو گمراہ رہ چکا وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جس کا سینہ خالی ہے وہ امام نہیں، یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، جتنے اللہ نقص نکال رہا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے، تمہیں ایک بندہ ثابت کرو جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، جو گمراہ نہ رہا ہو، ہم اس کو امام مانیں گے۔ اگر کوئی بندہ ہی نہ ملے، علی کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہ ملے، تو ہمیں کسی حکیم نے بتایا کہ میں علی کو چھوڑ کر کسی اور کو امام مانے۔ اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین، اے علی تو متقیوں کا امام ہے۔ تو سمجھ آئی بھائی؟
اب دیکھ رہے ہیں آخر میں کیا امام تم خود بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ آخری آیت پڑھا ہوں تو ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ فرماتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، فاتمہن، جب ابراہیم اس پہ پورا اترا، امتحان میں پاس ہوا، آواز خالق قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے، میں نے۔ اب پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنائے، جو بند کمرے میں امام بنے وہ امام نہیں ہوتا، وہ امام ہوگا جسے اللہ امام بنائے۔ ارے بنایا کیسے؟ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، پہلے امامت بعد میں دی، رکھا مولویوں کے سر پہ قرآن۔ وہ کلمات کیا تھے جس سے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے وہ کلمات یہ تھے، آواز خالق اے میرے خلیل تجھے میری رضا کے لیے اپنے جواب بیٹے کے گلے پہ چھری کو چلانا ہوگا۔ قرآن مجھے قبول ہے۔ بس شیعہ سنی دوستو، جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو لے کر میدان منع میں آئے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری کو چلایا، ادھر چھری چل گئی، آواز خالق فاتمہن، ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ اس کا انعام یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جاری ہے، قاری صحابت پھر دوسری مرتبہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہے، شمال سے لے کے جنوب تک ہے، اور آج سے لے کے قیامت تک ہے، اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ہے، عبدالوہاب رپڑی سے لے کے امام کعبہ تک ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا نا؟ وہ امامت ایسے نہیں ملتی، امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی۔ تو پتہ چلا امام کیسا ہونا چاہیے؟ دو جملے کیا کہ میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ امام وہ ہوگا جو گناہگار نہ ہو، امام وہ ہوگا جو جھوٹا نہ ہو، امام وہ ہوگا جو جاہل نہ ہو، امام وہ ہوگا جس کے پر شیطان کا اثر نہ ہو، امام وہ ہوگا جو غافل نہ ہو، امام وہ ہوگا جو پہلے گمراہ نہ رہا ہو۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا۔ اجرک من اللہ عزادارو لکھا ہے کہ جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینے میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی؟ جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے۔ لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ عزادارو بی بی نے حسین بادشاہ کا زخمی کرتا قبر رسول پہ رکھا، لکھا کب کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ جتنے سید بیٹھے ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، جب بی بی نے دیکھا نا نانے کی قبر کانپ گئی ہے، نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، بی بی قریب کھڑے ہو کے کہتی ہے او میرے نانا، او میرے نانا، یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کانپ گئی ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، میں زینب رات کو آؤں گی، زینب رات کو آؤں گی پھر تجھے دکھاؤں گی، دیکھ نانا تیری امت نے کیا کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو روضہ رسول سے جب بی بی اپنے گھر میں آئی نا، لکھا بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک جملہ کہا ہے جناب عبداللہ نے اپنی بیٹی سے، سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، پہچان نہیں سکے، گھر میں داخل ہو گئے، بیٹی سے کہتی ہیں او میری بیٹی، میں نے تجھے کئی بار کہا ہے نا کہ جب بھی کوئی مانگنے والی بی بی ہمارے دروازے پہ آئے، بیٹی زیادہ دیر اسے دروازے پہ نہ بٹھایا کرو، او میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے۔ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اس سے کیا چاہیے، اور پھر پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ آگے جناب عبداللہ، پیچھے ان کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے، عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ، پہلے میں دروازہ کھول کے باہر دیکھ لوں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ جب جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا کوئی بندہ نظر نہ آیا، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آ۔ عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، اب میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں۔ جب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی نا،
عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے. اب مر جانے کا مقام ہے نا کہ جب بیٹی نے ماں سے کہا او سائلہ او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے. جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں, میں تیری ماں زینب ہوں. حضرت ماں زینب کا نام آنا تھا. دونوں بیٹیاں بھاگ کر ماں کے قریب آتی ہیں, آ کے فرماتی ہیں اماں تو آ گئی ہے, بتا ہمارے بھائی کہاں ہیں. بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے. حضرت بی بی نے دونوں بھائیوں کے دونوں کرتے نکالے, ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا, دوسرا کرتا دوسری بہن پہ ہاتھ پہ رکھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم.